دو روز پہلے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب اور دیگر جو 9 مئی کے کیسز ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ پنجاب حکومت ملٹری کورٹس کی طرف کو ریفر کر دے. یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور آج جو پاکستان مسلم لیگ نون کا لاہور میں یہاں پہ اجلاس ہوا، یہ ماڈل ٹاؤن بٹ صاحب؟ جی ہاں، ماڈل ٹاؤن لاہور میں 2 ماہ بعد اجلاس آج میاں نواز صاحب موجود تھے، تو اس کے اندر بھی کچھ فیصلے ہوئے ہیں، ان پہ بات کریں گے. ایک ملٹری کورٹس کے حوالے سے، دوسرا ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ ہے بلدیاتی انتخابات کرانے کا. بلدیاتی انتخابات آج جو خبر آئی ہے اس اجلاس سے بٹ صاحب وہ یہ ہے کہ نومبر دسمبر میں کرا دیے جائیں. مطلب بڑی جلدی اور بڑا انہوں نے نا زور دے کے سنا کہ کہا کہ چھیتی چھیتی کراؤ. کی وجہ ہے؟ دیکھیں باجوہ صاحب، آج 2 ماہ بعد مسلم لیگ کے جو سینئر رہنما تنظیم عہدیداران تھے انہوں نے 2 ماہ سے میاں محمد نواز شریف نے وقت نہیں دیا ہوا تھا. آج 2 ماہ بعد اجلاس ہوا. اجلاس میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے خصوصی طور پر شرکت کی. اس میں مریم نواز صاحبہ اور دیگر ایک لمبی لائن جو تھی قائدین کی وہ بھی آئے، نواز شریف صاحب سے گلے ملے. اور اس میں 3 چھوٹی چھوٹی باتیں پہلے میں آپ کو بتا دوں. پہلی بات تو نواز شریف نے اس موقع پر کہا ہے کہ فوری طور پر اخراجات میں کٹوتی اور بچت سے عوام کو ریلیف دیا جائے، ایک بات. دوسری بات انہوں نے کہا ہے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہ عوام کے ساتھ اس وقت ظلم ہو رہا ہے اس پر یہ پتہ ہی ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن ان کا بڑا خود اپنا بہت بڑا حصہ ہے اس کے اندر. ہاں، اگر آپ کی رائے ہے نا، یہ تو میری رائے نہیں تھی، وہ ہے جو حکومت کر رہا ہوتا ہے اس کی آپ کی رائے ہے. لیکن انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے اور مریم نواز کو دی ہے شاباش. آپ دیں اس کو، ناراضگی کریں یا کچھ کریں، اس نے تو دی ہے شاباش. اس کے ساتھ ساتھ اس نے مطلب ادھر اپنے بھائی کو شاباش، ادھر اپنی بیٹی کو شاباش، تیسری نہیں، بھائی کو شاباش نہیں ہے. یہاں نہ ایسے کرے باجوہ صاحب. پورے اجلاس میں شاباش مریم نواز کو ملی ہے، بھائی کو نہیں ابھی تک دی میں نے. آگے چلتے ہیں. اجلاس کے اختتام پر جو یہ ساری روایتیں باتیں میں آپ کو آہستہ آہستہ 2-3 منٹ میں بتانا چاہ رہا تھا، اس کو کمپائل کر دیتا ہوں. اس اجلاس میں باجوہ صاحب جب اجلاس ختم ہوتا ہے تو اس اجلاس کے بعد پھر ایک اجلاس ہوتا ہے. اس اجلاس کو کہتے ہیں خفیہ اجلاس. اس میں کور کمیٹی شامل ہوتی ہے باجوہ صاحب اور چند خاص افراد بیٹھتے ہیں. اس میں یہ پوچھا گیا کہ ابھی تک عمران خان اڈیالہ جیل میں کیوں قید ہے؟ وہ ابھی تک ملٹری کورٹ پابند سلاسل کوٹ لکھپت جیل لے آئیں؟ نہیں، کوٹ لکھپت کیوں؟ کیمپ جیل رکھ لیں یہاں پہ. کیا اس کو بھائی 9 مئی کا ملزم اگر ہے، جنرل فیض کہتا ہے کہ یہ ہمارا ساتھی ہے، اگر کہتا ہے تو پھر جائے گا ملٹری کورٹس میں. کدھر کہا جنرل فیض نے؟ ہمیں بھی تو بتایا نا. مطلب یہ تو پھر اوپن ٹرائل جب میرے بھائی ہوگا تو چیزیں سامنے آ جائیں گی. نہیں تو یہ میاں صاحب کوئی انٹیروگیشن کر رہے ہیں جنرل فیض سے، انہیں کیسے پہلے پتا چلا؟ میاں صاحب ملٹری نے تو بتایا کچھ نہیں اس حوالے سے. دیکھیں باجوہ بھائی، میاں صاحب کی یہ پوچھ گچھ جو ہے یہ اندرونی کہانی آپ کے بھائی کے پاس ہے. اس پوچھ گچھ میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ابھی تک یہ ملٹری کورٹس میں گیا ہے، کیوں نہیں گیا، کب تک چلا جائے گا، ایک بات. دوسری بات، فوری طور پر مریم نواز صاحبہ بلدیاتی الیکشن کا انعقاد کیا جائے. اچھا، وہ میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا لیکن اب بلدیاتی والے کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں، پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا، بلکہ غصے کا آپ نے کہا کہ اظہار کیا ہے کہ عمران خان کے کیسز ملٹری کورٹس میں چلنے چاہیے. وہی والی بات جو اعظم نذیر تارڑ 2 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے پنجاب حکومت وہ کیسز ملٹری کورٹس کو ریفر کر دے. تو بڑی سادہ سی بات ہے، یہ دونوں وفاقی وزیر قانون اور 3 دفعہ کے پاکستان کے پرائم منسٹر اور پھر ان کی ساری جو کابینہ ہے وہ بیٹھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کے پاس پروسیکیوشن کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، پنجاب حکومت کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے عدالتوں میں پیش کرنے کے لیے. یہی وجہ سمجھ آتی ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں بھیجے. تصویر کے 2 رخ ہے. ایک رخ آپ کو وہ بھی دیکھنا پڑے گا جو پنجاب کے وزیر قانون سہیب احمد صاحب کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پنجاب حکومت کے پاس کوئی ایسی تجویز ہی نہیں ہے، زیر غور ہی نہیں ہے کہ چیئرمین بانی پی ٹی آئی کو ملٹری کورٹ میں بھجوایا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو اجلاس کی خبر دے رہا ہوں، وہ اندر کی خبر دے رہا ہوں، اور میری خبر یہ ہے کہ اس بارے میں پوچھ گچھ ہوئی ہے کہ ابھی تک یہ کہاں گیا ہے اور کیسے. سب سادہ سی بات کریں نا، میاں صاحب بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قیدی نمبر 804 ہے یہ اڈیالہ جیل میں بھی بیٹھ کے ہمارے قابو نہیں آ رہا تو ملٹری تحویل میں دے دیا جائے. یہ چاہ رہے ہیں نا میاں صاحب. دیکھیں مطلب سیاست میں وہ ایک بندے کا جو جیل میں بیٹھا ہوا مقابلہ نہیں کر پا رہے. سمجھ تو یہی آ رہی. میاں صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو اجلاس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. باجوہ صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان اس اجلاس میں بیٹھا ہے چھوٹی کرسی پر.
سی ایم پنجاب چھوٹی کرسی پر بیٹھی ہے، نواز شریف بڑی کرسی پر بیٹھ کے فیصلہ کر رہے یار. وہ آپ کو پسند ہے یا مجھے پسند ہے، یہ نہیں پسند، پرائم منسٹر آف پاکستان، اس کی زیر صدارت اجلاس ہو رہا ہے. میں تو صرف مطلب یہ نکال رہا ہوں کہ کیوں نواز شریف صاحب یہ اصرار کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کے حوالے کیا جائے. اس کی دو ہی وجہ ہیں نا. ایک تو جو عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ عدالتوں سے یہاں پہ کسی کو سزا ہی نہیں ہوئی، 1 سال ہو گیا کسی کو سزا نہیں ہوئی. اچھا ساتھ انہوں نے حوالہ پتہ کہ دیا بٹ صاحب کہ وہ یو کے میں جو دنگے فساد ہوئے وہاں پہ لوگوں کو 3 دن کے اندر سزا ہو گئی. لیکن ایک بات عظمہ بخاری صاحبہ سے بھی بساط احترام، وہاں یو کے میں کسی سے پریس کانفرنس کر کے اس کو اس جرم سے نکال کے پارٹی نہیں چھڑوائی گئی. یو کے میں ثبوتوں کی بنیاد پر ہوا. یہ نہیں ہوا کہ وہاں پہ دنگے فساد ہوئے اور وہ جو گروپ کر رہا تھا اس کے تمام باجوہ صاحب اڈیالہ جیل پہلے اٹھا لیا گیا، اس کے بعد کیس بنائے گئے. باجوہ صاحب ایک بندے پہ 4 کیس بنا دیے گئے. اڈیالہ جیل میں سپرڈنٹ، ڈپٹی سپرڈنٹ اور آئی جی پریزن تک انکوائری ہوئی، سارے ملے ہوئے سی، ادھر کوئی نہیں ملا ہوگا. فرق سمجھے نا باس، یہاں پر تماشا لگا ہوا ہے، لوگوں کی ملاقاتیں آنی اور جانیاں لگی ہیں کہ ثبوت ہوتے ہیں. مدعا عدالتوں پہ ڈالنے کی بجائے عدالتوں کے سامنے ثبوت اور گواہ پیش کریں اور وہاں پہ سزا دلواتے ہیں. لیکن خیر میں دوسری والی سائٹ پہ آ جاتا ہوں. اس پہ ہم نے کرنی ہے ابھی، آگے بھی ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے. لیکن وہ دوسرا بٹ صاحب یہ جو جلدی پڑی ہوئی ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو ہے نا بس کرا دیو، نومبر دسمبر تک کرا دیں. بڑی اہم بات کی باجوہ بھائی آپ نے. حکومت نے یہ اسی اجلاس میں جو دوسری بات میں کہہ رہا تھا فیصلہ یہ کیا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کو as soon as possible کروائے جائیں اور within 4 month کروائے جائیں. 4 مہینے کے اندر الیکشن کمشنر، یہ میرا خیال ہے 27 جنوری 2024 کو راجہ سکندر صاحب چیف الیکشن کمشنر بھی ریٹائر ہو رہے ہیں نا، 4 سال کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے. ہاں تو جو اگر یہ جنوری میں جاتے ہیں تو ہم نے ان سے پہلے کروانے ہیں باجوہ صاحب الیکشن. وہ کیا وجہ؟ یار باجوہ صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں یار، کیا ہو گیا؟ میں نے بھی کیا سوال پوچھا یار زیادتی کر رہے ہیں آپ. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی موجودگی میں ہم نے الیکشن کرانے ہیں، اور اگر یہ ریٹائر بھی ہو گئے تو ریٹائرمنٹ اگلا چیف آپ ہی نے لگانا ہے نا. یہ ہو گئے تو نیا بھی تو ہم نے ہی لگانا ہے. ایسے کر لیں تو ہم نہیں لگانے تو اس کے پاس ہی رہے گا. وہ مشاورت کے ساتھ ہوتا ہے، اپوزیشن کی مشاورت بھی ہوگی. تو وہ اگر نہیں مشاورت ہوتی تو یہی لگا رہے گا نا. ان دا مین ٹائم بلدیاتی الیکشن ہو جائیں گے میرے. اچھا، اور 4 مہینے کا پروسیس ہے. اس میں سب سے پہلے چلیں خیر اس کا مجھے نہیں پتا کہ یہی لگے رہیں گے اور کیسے لگے رہیں گے. ویسے تو بہت کچھ ہو چکا ہے پاکستان میں. یہاں پہ تو 2 فریقین کے درمیان آپ کو یاد ہے کہ پنجاب کی جب گورنمنٹ ٹوٹی تھی اس وقت جو 3 نام آئے کسی نام پہ اتفاق نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ محسن نقوی صاحب کو اپوائنٹ کر دیا گیا یہاں پہ نگران وزیر اعلیٰ. اس کا تو پھر فائدہ کوئی نہیں نا. یہ میننگ فل آپس میں نیگوسیشن کر کے یا کوئی آپس میں آپ بات چیت کرنی ہے، وہ تو پھر کسی بھی نام کے اوپر پھڈا ڈالا جائے اور پھر دونوں ایک پارٹی بھی نہیں مان رہی دوسری بھی نہیں مان رہی اور اس کے بعد جس کا دل کرے جس کو دل کرے الیکشن کمیشن اپوائنٹ کر دے. خیر ویل ٹیک اے بریک ہیئر. یہ تو ہیں حکومت کے پلانز. دوسری طرف تحریک انصاف اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کرنے کا سوچ رہی ہے، یا پھر پارٹی کے اندر ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ ایجیٹیشنل پالیٹکس کے تھرو ہی ہم کچھ سپیس حاصل کر پائیں گے.